السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام اصولاً تو باب سخن ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگ ٹائٹل دیکھ کے بھاگ جائیں گے کہ بھئی شاعری سنانی ہے، تو اس لیے پھر میں نے اس کو وہ چیز ایسی تھی کہ وہ آپ کے تھمب نیل یا ٹائٹل دیکھ کے صرف نظر کرنے سے زیادہ اہم گفتگو اٹھائی تھی اس میں فرحاد زیدی صاحب نے۔ یہ پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے وسعت اللہ خان صاحب نے یہ شعر کی نظم پڑھی اور پھر پڑھ کے سنائی، دوستوں سے اس پہ بات ہوئی، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں پروگرام آئینہ میں بھی۔ آپ نے ایک سنا ہوا ہوگا فقرہ، غالباً حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مرزا ناصر احمد صاحب، تیسرے امام جماعت احمدیہ، ان کا تھا کہ پاکستان میں شرافت تو بہت ہے مگر شرافت کی زبان گونگی ہے، اور وہ اب آپ اکثر کمنٹس میں بھی اور ادھر ادھر استعمال بھی کرتے ہیں یہ جملہ۔ انہوں نے، فرحاد زیدی صاحب نے یہ نظم لکھی ہے شریف آدمی، یہ اس کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اور اس شریف آدمی کو تاریخی پس منظر سے اٹھا کے اور جہاں جہاں اس نے ذمہ داری ادا کرنی تھی اور نہیں کی، اس سارے کو تفصیل کے ساتھ اور نظم کے اندر ہی اس کے جو باطنی دلائل اور اس کی نفسیاتی کھینچا تانی، بہت سے موضوعات کو بیک وقت یہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اس کو نظم سمجھ کے سننا چاہیں تو آپ کی مرضی، آپ اگر اس کو نثر سمجھ کے ایک مقدمہ پیش کرنے کے انداز میں سننا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی۔ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ مسئلے اور اس میں بیان کردہ حقائق کہاں آپ کی روزمرہ زندگی میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے ماحول میں بالکل آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، اور آپ بڑی آسانی سے اس سے صرف نظر کر کے گزر کے اس کے بعد آپ تبدیلی، اس کے بعد آپ انقلاب، اس کے بعد آپ اگلی نسلوں کے لیے بہتری، یہ سارے کچھ کی ایک، اب مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ جھوٹی امید میں زندہ ہیں۔ دیکھ لیجئے، پہلے میں نظم پڑھ دیتا ہوں، پھر اگر ضرورت ہوئی تو کہیں تھوڑی بعد میں بات بھی ہو جائے گی۔ لکھتے ہیں شریف آدمی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، حسین جب دشت کربلا میں یزید سے نبرد آزما تھے، علی کا بیٹا، خدا کے محبوب کا نواسا، خلیفہ وقت کے مقابل، یعنی اس وقت یزید خلیفہ وقت تھا، خلیفہ وقت کے مقابل چٹان بن کر ڈٹا ہوا تھا، تو میں کدھر تھا؟ تو میں کدھر تھا اگر میں سبط نبی کے مظلوم جانثاروں کی صف میں ہوتا، شہید ہوتا؟ یزید کی فوج میں جو ہوتا تو حق کی آواز کو دبانے پہ خلط فاخرہ بھی پاتا، مگر شہادت میرا مقدر نہیں بنی تھی، نہ مجھ کو خلت ہی مل سکی تھی، تو میں کدھر تھا؟ جو میں نے سوچا تو میں نے جانا، نہ میں ادھر تھا نہ میں ادھر تھا۔ مجھے حسین اور ان کے سارے اصول سب ہی عزیز تھے، پر میرے مفادات مجھ کو ان سے عزیز تر تھے۔ یہ ہے بات کہ میرے مفادات مجھ کو ان سے عزیز تر تھے، ان اصولوں سے۔ مجھے حسین اور ان کے سارے اصول سب ہی عزیز تھے، پر میرے مفادات مجھ کو ان سے عزیز تر تھے۔ میرے مفادات جو عبارت تھے میری ذات اور میرے بچوں کی عافیت سے، وہ حاکم وقت کی نگاہ کرم کے محتاج و منتظر تھے۔ یہی سبب ہے کہ حق و باطل کے معرکے میں صحیح غلط کی تمیز کے باوجود خاموش ہی رہا میں، مگر جب ایک بار کربلا اور یزید سب ہی گزر گئے تو حسین پیاسے ہی مر گئے، تو میری حمیت نے جوش مارا،
یزید کو میں نے ظلم اور جبر کی علامت بنا کے چھوڑا، حسین کو میں 1000 برسوں سے رو رہا ہوں، حسین کو میں 1000 برسوں سے رو رہا ہوں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں میرے آئمہ کے جن کے علم و عمل کی خوشبو مشام جاں میں بسی ہوئی ہے، میرے آئمہ کے آج بھی جن کے پاک قدموں کی پاک مٹی کروڑوں آنکھوں کی روشنی ہے، انہی آئمہ کی پشت جب ظالموں کے ہاتھوں سے خون چکاں تھی، انہی آئمہ کی پشت جب ظالموں کے ہاتھوں سے خون چکاں تھی، خلیفہ وقت کے عقوبت قدوں میں ان کی تمام بستی لہو لہاں تھی، تو میں کدھر تھا؟ وہ حق پہ ہیں میں یہ جانتا تھا، امام ہی ان کو مانتا تھا۔ وہ حق پہ ہیں میں یہ جانتا تھا، امام ہی ان کو مانتا تھا، مگر جب ان پہ عتاب آیا تو میں نے حاکم کا ہاتھ روکا، نہ میں نے جلاد ہی کو ٹوکا، نہ میں نے حاکم کا ہاتھ روکا، نہ میں نے جلاد ہی کو ٹوکا، کہ ہر شریف آدمی کی مانند مجھے بھی اپنی اور اپنے بچوں کی عافیت ہی عزیز تر تھی۔ مگر یہ سیلاب ٹل گیا تو زمانہ کروٹ بدل گیا تو، مگر یہ سیلاب ٹل گیا تو زمانہ کروٹ بدل گیا تو میری عقیدت بھی لوٹ آئی۔ میں ان آئمہ کی ذات کو روشنی کا مینار کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ منصور کو سر دار لا رہے تھے، جب اس کے جرم خود آگہی پہ اپنے فتوے سنا رہے تھے، جب اس کو زندہ جلا رہے تھے، تو میں کدھر تھا؟ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جس خلیفہ نے اس کے فرمان قتل پر دستخط کیے تھے وہ میں نہیں تھا۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جس خلیفہ نے اس کے فرمان قتل پر دستخط کیے تھے وہ میں نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جس نے عظیم انسان کی زندگی کا دیا بجھایا میرا نہیں تھا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ چپ رہا میں، مگر یہ سچ ہے کہ چپ رہا میں، کہ ہر شریف آدمی کی مانند مجھے بھی اپنی اور اپنے بچوں کی عافیت ہی عزیز تر تھی۔ مگر وہ طوفان گزر گیا تو خلیفہ وقت مر گیا تو ضمیر میرا بھی جاگ اٹھا، مگر وہ طوفان گزر گیا تو خلیفہ وقت مر گیا تو ضمیر میرا بھی جاگ اٹھا۔ میں اب یہ ساری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں، حسین منصور میری نظر میں ذی حشم ہیں، کہ ہر وہ حق ہے جو مسند دار تک پہنچ جائے محترم ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے نمرود، سارے شداد، سارے فرعون اور ان کی اولاد سب صحیح تھے۔ وہ سب صحیح تھے کہ اپنے اپنے مشن کی تکمیل کر رہے تھے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے نمرود، سارے شداد، سارے فرعون اور ان کی اولاد سب صحیح تھے۔ وہ سب صحیح تھے کہ اپنے اپنے مشن کی تکمیل کر رہے تھے۔ وہ سب صحیح ہیں کہ اپنے اپنے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں آج بھی۔ غلط تو میں تھا، غلط تو میں ہوں کہ ہر زمانے سے اجنبی سا گزر گیا ہوں۔ نہ ٹھیک سے جی سکا کبھی میں، نہ ٹھیک سے مر سکا کبھی میں۔ غلط تو میں تھا کہ میری تقویم روز و شب میں کبھی کسی فیصلے کی کوئی گھڑی نہیں تھی۔ میرے قبیلے کے واسطے تو کوئی قیامت بڑی نہیں تھی۔ یہ شریف آدمی کا جو قبیلہ ہوتا ہے، کبھی کسی فیصلے کی کوئی گھڑی نہیں تھی، میرے قبیلے کے واسطے تو کوئی قیامت بڑی نہیں تھی۔ کہیں کوئی کربلا بپا ہو، کہیں عقوبت کدھے میں زندہ کے کوئی سورج ہی بجھ رہا ہو، فراز دار و رسن سے کوئی صدائے حق بھی لگا رہا ہو، تو ہر شریف آدمی کی مانند میں اپنے حق کے آگہی کے باوصف سوچتا ہوں، نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں۔ یہ ہے جناب شریف آدمی کا کردار، اور اس طرح شریف آدمی جو ہیں وہ
اس وقت جب ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ غیر جانبدار رہتے ہیں، اس وقت وہ کنج عافیت ڈھونڈتے ہیں، اور ان کا کنج عافیت بلا استثناء ضمیر کی آواز کو نہ سننے اور جہاں حق بحقدار رسید کی گواہی دینے کا وقت آئے تو اس گواہی سے گریز کرنے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ اور یہ شرط اس فرحات زیدی صاحب کے بیان کردہ شریف آدمی نے ہر زمانے میں نبھائی ہے، اور ہر زمانے میں اس کو عافیت تو شاید اس طرح کی مل گئی اس زمانے کی، لیکن اپنے ضمیر کے سامنے سرخروئی کبھی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لیے وہ ایک شعر ہم اکثر آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ بات یہی ہے کہ مصلحت پسندی اور مصلحت کے نام پر اس عہد میں، اس وقت میں جس وقت کہ آپ کی نحیف کمزور آواز لیکن ہاتھ اٹھا کے لگائی جانے والی آواز کے جی ہم کدھر ہیں اور ہم کس طرف کھڑے ہیں، یہ موقع نہ ہر بندے کے نصیب میں اس کو اویل کرنا ہوتا ہے، اور نہ ہی تاریخ اس موقع پہ صرف نظر کر کے پہلو تہی کر کے گزر جانے والوں کو کبھی معاف کرتی ہے۔ ہم اس زمانے میں تقریباً اس طرح کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ وہاں سوات میں ایک دفعہ ملالہ کو گولی لگنے سے پہلے کی بات ہے، اور ابھی جسٹ وہ خوشحال کالج اور ان کا وہ سارا سیٹ اپ ٹھیک تھا، تو انہوں نے وہاں ایک ضیاء الدین صاحب کے اس کالج کے وساطت سے سوات پریس کلب کے ساتھ مل کر ایک فیض احمد فیاض پہ ان کا دن منانے کی نشست رکھی ہوئی تھی۔ تو اسلام آباد سے ریڈیو پاکستان کی طرف سے مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، میں بھی جا رہا تھا۔ رستے میں میں نے شعیب محمد علی صاحب کو فون کیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں فلاں پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید جو ہیں وہ مہمان خصوصی ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کی صدارت ہے۔ تو جوئی صاحب سے جس طرح ایک بات کر لینے والی کیفیت نصیب تھی، تو میں نے کہا میں تو کانفیڈنس لوز کر رہا ہوں جوئی صاحب۔ جوئی صاحب کو میں نے زندگی میں بہت کم موقعوں پہ، شعیب محمد علی صاحب کی بات کر رہا ہوں، بہت کم موقعوں پہ کسی بات پہ یوں سیدھے کھڑے ہو کے تو ایک بہت سخت لہجے کے ساتھ کوئی موقف دیتے ہوئے سنا ہے۔ دیتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی، اور وہ وقت جب آ جاتا تھا تو پھر جوئی صاحب کا جلال دید نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ کوئی ایسے مجھ سے کوئی بات ایسے سخت کلامی کسی جگہ کی میں نے بتائی، تو بیت الظفر میں ہی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پنجابی میں کہتے ہیں جوئی صاحب کے ہاں غصہ آئے تو پھر گالاں اساں بھی کڈیاں ہوں گیاں، ضرور کڈیاں، لیکن جڑے موقع تے اساں کڈیاں پھر وہ موقع تاریخی ثابت ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہ سن 75 والا جو جلسہ تھا جس میں بھٹو ذاتی طور پر دلچسپی لے کے ٹی آئی کالج کھلا رکھوا کے جلسہ سالانہ کے دنوں میں، تو وہاں کوئی شورش کروانا چاہتے تھے، تو اس زمانے میں ایس ایس پی اور ڈی سی جھنگ اور ان لوگوں کو اور کمشنر سرگودا کو جو جوئی صاحب نے سنائی اور جس لہجے میں سنائی، وہ واقعہ پھر انہوں نے سنایا وہ پھر سے ہی کبھی۔ تو میں نے گزارش کی، جب میں نے یہ کہا کہ میں کانفیڈنس لوز کر رہا ہوں ایسے ہی، کہنے لگے تم کس لیے کانفیڈنس لوز کر رہے ہو؟ فیض کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے علاوہ فیض کے اوپر بات کرنے کا مجاز کون ہے؟
اور کون ہے جس نے اپنے وجود سے گواہی دی ہو کہ کہاں سٹینڈ لینا ہے اور کہاں جا اسٹریٹ فارورڈ بات کر کے کہنا ہے کہ جی ہم یہ ہیں. یہ لوگ تو اس کے مصرے دہرا رہے ہیں، ہم فیض کے مصرے جی رہے ہیں اور ہم اپنی ذات سے گواہی دے رہے ہیں کہ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے. اور وہی کہ اپنا رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو. تو چوئی صاحب نے کہا کہ تم کس طرح ان کی مجلس میں کانفیڈنس لوز کرو گے؟ آپ ہی نے تو گواہی دینی ہے، آپ ہی تو فیض کے مصرے جی رہے ہیں، آپ ہی تو بتا رہے ہیں کہ فیض نے جو بات کی تھی اس کو لیو اس طرح کیا جاتا ہے، اس طرح سٹینڈ لیے جاتے، اس طرح بات کی جاتی ہے. بہرحال میں یہ نظم پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک پروگرام میں نے گزارش کی تھی کہ زندگی میں جب سے پاکستان میں یہ تماشے لگے ہیں اور خود کش حملہ آور اور پتہ نہیں کون کون سی انتہا پسند قوتوں کے سپرد وہاں کا انتظام و انصرام اور وہاں کا امن امان سپرد کر دیا گیا ہے، اس سارے ان دہائیوں میں اگر کوئی خودکش مارا ہے تو احمدیوں نے مارا ہے، یعنی جس کو زندہ پکڑ لی ہے دو کو. اسی طرح جس ملائیت کو للکار کے کہنا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو اور آپ غلط ہو اور آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے اور آپ بے ایمان ہو اور بددیانت ہو، بغیر لگی لپٹی کے کہنا کہ نہیں آپ کا موقف غلط ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ کام پچھلی 2 دہائیاں 3 دہائیاں آپ بھٹو آنورڈ دیکھ لیجئے. جس دن سب سے ہر دل عزیز جمہوری لیڈر نے گھٹنے ٹیک کے ملائیت کے سامنے تو وہ کافر قرار دینے والی ترمیم کی، اس دن سے لے کے آج تک کسی چیف آف آرمی سٹاف، کسی چیف جسٹس آف پاکستان، کسی ہائی کورٹ کے جسٹس کو اور کسی بیوروکریسی کے سینئر ترین چیف سیکرٹری کو اور کسی وزیر اعظم اور کسی وزیر اعلیٰ کو ان کی ساری بددیانتیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنے کی جرت نصیب نہیں ہوئی کہ آپ غلط ہو، آپ بددیانت ہو اور آپ بد کردار ہو. یہ جانتے ہیں اور اپنی ذاتی مجلسوں میں سب کہتے ہیں. ایک وہ کمزور طبقہ جن کو یہ حقوق دینے کی باتیں ہر روز وہ چوسنی لے کے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں کہ آئیں اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، اس کے بعد سارے آئینی حقوق ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ اپنی آئینی پوسٹنگز کے ساتھ جو ذمہ داریاں وابستہ ہیں وہ اس ملائیت کے افریت اور درندے کی خوف کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکے. ہمیں آپ نے کون سے حقوق دینے تھے؟ آپ یہی فرحاد زیدی والے شریف آدمی ہیں. آپ 50 سال بعد بولیں گے، آپ میں سے کوئی 100 سال بعد بولے گا، آپ میں سے کوئی 3 دہائیاں کے بعد داد دیں گے، اور اس وقت آپ کلمے اور قصیدے پڑھیں گے. جب موقع ہے اس وقت تک پورے وہاں اپنے خطے میں تنے تنہا ہم کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.